وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی قابل قدر لائق عزت تکریم سامعین مکرم، زندگی میں جب سفر بھی لمبا ہو، راستہ بڑا ہی پرکٹھن ہو، ہزاروں رکاوٹیں ہوں اور پتہ بھی چلا ہو کہیں تو روڈ بلاک ہے، اور یہ بھی اندازہ ہو جو ہی شام ہوتی ہے وہاں سے آگے جانے کے لیے تو کوئی انتظام ہی نہیں ہوتا. علاقہ بڑا سنسان ہے، جنگل ہے، وحشت ہے، تاریکی ہے، جان کا خطرہ ہے. میں اور آپ اگر سفر کرنا ہی ہو اہتمام کتنا کرتے ہیں، جلدی کیجیے لیٹ نہ ہو جائے. اور سمجھدار انسان تو راستے میں رکتا نہیں ہے. بس نہیں ملی تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی بھی سلسلہ ہو، لفٹ لینا پڑ جائے، اور اگر تو پیدل بھی چلنا پڑ جائے، جس کو منزل کی فکر ہوتی ہے نا، وہ پیدل بھی چلنے سے گھبراتا نہیں ہے، پوری کوشش لگا دیتا ہے اپنی منزل پہ پہنچنے کے لیے. میرے اور آپ کے اور ہماری حقیقی منزل کے درمیان سفر کتنا ہے، رکاوٹیں کتنی ہیں، مسائل کتنے ہیں، دشواریاں کتنی ہیں. منزل کون سی ہے؟ میری اور آپ کی حقیقی منزل تو جنت ہے نا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جہنم سے آزادی اور جنت کا داخلہ، اس منزل کو پانے کے لیے یہ زندگی ہے، اس زندگی کا نظام ہے. بنانے والے نے زندگی اور موت کو بنایا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. دن تو اپنی ترتیب سے گزر ہی جاتا ہے، کبھی رات رکتی نہیں ہے. یہ تو اللہ ذوالجلال کے اس انداز سے تابع ہے، ہر نظام رب کی مرضی کے مطابق چلتا ہی رہتا ہے. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یہ اختیار اللہ ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جنت کے راستے میں کتنی ہی رکاوٹیں ہیں شیطان کی جانب سے، کتنے ہی فتنے ہیں اور کتنی ہی آزمائشیں ہیں. ایک لمحے کے لیے آپ تصور کیجئے کسی بچے کو بازار میں بھیجا ہو، گھر میں مریض سیریس حالت میں ہے، یہ انجیکشن لے کے آؤ، یہ میڈیسن لے کے آؤ. یہ گھر سے نکلا ہو، راستے میں کسی مداری کے پاس کھڑا ہو جائے، کسی تماشا لگانے والے کے پاس کھڑا ہو جائے اور اس کو احساس ہی نہ ہو مجھے تو جلد واپس لوٹنا ہے، کتنا نقصان کر بیٹھے گا.
یہی زندگی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. بہت مختصر اس دورانیے میں اللہ ذوالجلال نے میرے اور آپ کے لیے ہزاروں آزمائشیں اور ہزاروں فتنے میرے اور آپ کے درجات بلند کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. کرنا کیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. دھوکے میں نہیں آئی ہے. انسان ہے، گرتا بھی ہے، سنبھلتا بھی ہے. یہ انسانی ہے جو بھول بھی جاتا ہے. لیکن اگر غلطی ہو جاتی ہے آپ لوٹ کے اللہ ذوالجلال کی جانب. بس یہ کام زندگی میں آ جائے میرے بھائیو، زندگی کامیاب ہو جاتی ہے. آج ہم اسی بات کو سمجھیں گے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. یہ اللہ کا حکم ہے، جلدی کر لو، لوٹو اللہ کی جانب. اس غفلت سے نکلو، اس سستی سے نکلو، دنیا کے اس نشے سے نکلو. یہ شیطان کا وار ہوتا ہے. بھلا میرے لیے بھی معافی ہے. آپ پورے مان سمان کے ساتھ لوٹو اللہ کی جانب. آپ والدین کی جانب آتے ہوں، دل کو کتنی تسلی ہوتی ہے. باپ تو باپ ہوتا ہے. آپ نے کچھ بھی کیا ہو، دل سے تسلی تو جاتی نہیں ہے. والدہ تو والدہ ہوتی ہے. جب ماں باپ لوٹاتے نہیں ہیں، عرش والا رحمان کیسے لوٹائے گا؟ عرش والا رحمان کیسے لوٹائے گا؟ اگر ایک شخص اللہ ذوالجلال کی جانب لوٹتا ہے، دیر نہیں کرتا. 100 آدمیوں کا قاتل بھی ہو، اگر وہ فکر لے کے نکلتا ہے، راستے میں ہی موت آ جاتی ہے، میرا رب کس طرح جنت کا مہمان بنا دیتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بہت عرصہ گزرا، بارش نہیں آتی تھی، جانور بھی لگنے لگتے ہیں، قحط کا سما ہوتا ہے، تکلیفیں بڑھنے لگتی ہیں. اپنی قوم کو لے کے رب کا نبی میدان میں نکلتا ہے. ہاتھ بلند ہوتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں 60-70 ہزار کے قریب کا مجمع ہے. ہاتھ بلند ہوئے ہیں کس کے سامنے؟ اللہ ذوالجلال کے سامنے. میرے مولا بارش عطا فرما، بارش عطا فرما. آواز آتی ہے، تیرے موسیٰ آپ کی قوم میں اتنا بڑا ایک مجرم ہے، اللہ کا باغی ہے، جب تک وہ چلا نہیں جاتا بارش نہیں آنے والی. اللہ مجھے کیا پتا؟ کہا آواز تم لگاؤ. آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا اللہ ذوالجلال کا کام ہے. اور 40 سال سے اللہ کی بغاوت کرنے والے نکل جا یہاں سے، تیری وجہ سے ساری دنیا پریشان ہے. جو مجرم ہوتا ہے پتا تو ہوتا ہے کیا کرتا ہوں. مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. اپنے اپنے گریبان میں اگر جھانک کر کے دیکھیں ہر بندے کو ہوتا ہے. لوٹو اللہ ذوالجلال کی جانب. اللہ کے گھر میں بیٹھے بیٹھے اسی لمحے اپنے آپ کو لوٹاؤ اللہ کی جانب.
بیٹھے ہی بیٹھے وہ شخص اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے ہو تو اللہ سنتا ہے. آپ عربی زبان میں بولے تو اللہ سنتا ہے. وہ ساری زبانیں سنتا ہے, وہ ساری ہی سنتا ہے. وہ تو دلوں کے جذبات بھی سنتا ہے. دل ہی دل میں تھا تو مجھے, لیکن کال میں آتے ہیں یا اللہ یا اللہ. نہ جانے کن لفظوں سے لفظ الجلال کو آواز دی ہوگی. میں مانتا ہوں بڑا مجرم ہوں, خطا کار ہوں, سرکار ہوں. یہ میں ہی ہوں جو بغاوت بھی کرتا ہوں, جو وعدے بھی توڑتا ہوں. میں تو پہلے مجمع میں ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا, اٹھ کے جانا تو دور کی بات ہے. یا اللہ 40 سال گزر گئے, تو نے پردے ڈالے ہوئے. یا اللہ معاف کر دے, معاف کر دے. کس انداز سے رب کے سامنے وہ تڑپا ہوگا. بادل آتے ہیں, بارش برستی. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا رب کی رحمت کا نزول ہونے لگے. یا اللہ یہ کیا, ابھی تو کوئی بھی نہیں اٹھا. میرے موسیٰ, میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے, میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے. اللہ مجھے دکھا تو صحیح وہ کون سا خوش نصیب ہے. میرے موسیٰ جب بغاوت کرتا تھا میں نے تو تب اس کا راز فاش نہیں کیا تھا. اب تو وہ میرا ہو گیا ہے, اب تو وہ میرا ہو گیا ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. دیر نہ کرو, دیر نہ کرو, کہیں ہمیشہ ہمیشہ کی دیر نہ ہو جائے. اس بات کو نہیں دیکھو کہ اللہ کی بخشش کے ساتھ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا, اللہ ذوالجلال نے جو جنت بنائی ہے, اس جنت کو لینے کے لیے قیمت کتنی لگتی ہے. اپنی منزل جنت کی جانب کے لیے محنت کتنی لگتی ہے. لگاؤ, جتنی بھی محنت کر سکتے ہو. گھبراؤ نہیں, میرا رب تمہارے ایک ایک عمل کا حساب رکھا کرتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. آپ تو گننے لگتے ہو تو نہ جانے کہاں سے ابتدا کرتے ہو. آپ کی سائنس جب سے دنیا بنی ہوئی ہے جتنی بھی تحقیق کر چکی ہے, سب سے چھوٹے سے چھوٹا ذرہ, اتنی معمولی سی نیکی بھی ہو, اللہ ذوالجلال اس کا بھی حساب رکھا کرتے ہیں. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. سب کچھ درج کیا تھا. قیمت کو ہی دیکھو, جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی بخشش کے معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے. رب کے نیک بندے بخشش کے لیے, جنت کے لیے پرواہ نہیں کرتے تھے. صحیح بخاری کی زینت یہ قصہ ایسے نہیں بنا, ہزاروں واقعات تھے, لیکن نشاندہی کے لیے ذرا دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں معراج کیا, بہت بڑا محل دیکھا. پوچھا کس کا ہے, یہ معاشرہ کا ہے, کیا معاملہ تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جاتا ہے. نوکرانی تھی, فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتے ہوئے, کنگھی ہاتھ سے گرتی ہے, پکڑتے ہوئے اللہ کا نام لیتی ہے. فرعون کی بیٹی بولتی ہے
اس سے مراد تو میرے بابا ہوں گے. کہا نہیں، اللہ تو وہ ہے جو تیرے باپ کا بھی رب ہے. اطلاع فرعون تک پہنچتی ہے. وہ تو ظالم تھا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کے جملوں سے بولتا تھا. تو پوچھا یہ اللہ کی بندی گھبرائی نہیں ہے؟ اچھا میرا رب تو وہ ہے جو ساری دنیا کا رب ہے. تیل جلاتا ہے، ابلتے ہوئے تیل میں ایک بیٹے کو پکڑا، آنکھوں کے سامنے وہ بیٹا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے. دوسرے کو پکڑا، تیسرے کو پکڑا. جب جنت کی بات ہو پھر انسان کو سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینا چاہیے. آخری بچہ تھا، دودھ پیتا ہوا. ایک ظالم آگے بڑھتا ہے، یوں کھینچتا ہے. والدہ کے دل کی دنیا کو تو میں اور آپ لفظوں میں ڈھال نہیں سکتے. اولاد کی تکلیف بلا ماں باپ کہاں دیکھتے ہیں؟ اور پھر دودھ پیتا بچہ ہو، یوں ابلتے تیل میں ڈال دیا جاتا ہے. رب اس بچے کو زبان دیتا ہے. یہ بچہ بولتا ہے، والدہ بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتی ہے. جب جنت کی بات ہو پھر قیمتیں نہیں دیکھی جاتی، پھر راستے کے مسائل اور مصائب نہیں دیکھے جاتے. اگر فکر زندہ ہو اللہ ذو جلال میری آخرت کی زندگی بنا دے، مجھے معاف کر دے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کس طرح جنت کی بات آتی، مغفرت اور بخشش کی بات آتی، کس طرح دل و جان سے قربان ہو جاتے. ایک مثال سنیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معاشرے کا ستایا ہوا، ڈرایا ہوا ایک شخص پہنچا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح سیدہ ماشطہ نے ساری اولاد کو قربان کی، اپنی زندگی کو بھی قربان کی. اولاد کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی. یہ شخص بھی اولاد کے معاملے میں ستایا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کیجئے الہ العالمین کسی کو بھی زندگی میں دنیا کا محتاج نہ کرے، بلکہ اپنا محتاج بنا کے رکھے. محتاجی، غریبی، فقیری انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے. اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. یہ اللہ کے معاملے ہیں، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی چھین کے بھی آزما لیتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ہمسایہ ہے، میرے بچوں پہ بڑا ظلم کرتا ہے. اولاد والے جانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے روتے ہوں، بلکتے ہوں، ماں باپ کا کلیجہ کس طرح مٹھی میں آ جاتا ہے. یا رسول اللہ، میں تو دن بھر کام کرتا ہوں، کام کے لیے چلا جاتا ہوں، واپس آتا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ کے میری جانے باندھتے ہیں، بابا فلاں نے ہمیں بڑا ہی مارا ہے، وہ بڑا مارتا ہے. بات کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کھجور کا ایک درخت ہے، اس کی شاخیں میرے گھر کی جانب جھکی ہوئی ہیں. میں دیوار تو وہاں پہ بنانا چاہتا ہوں لیکن وہ بنانے نہیں دیتا. کھجور کی شاخیں تنا اس کی جانب ہے، شاخیں میرے گھر کی جانب ہیں. تب کوئی کھجور گرتی ہے، بچے تو بچے ہیں، دوڑ کے جاتے ہیں،
کھجور اٹھاتے ہیں، یہ ادھر سے آتا ہے، ان کے منہ سے بھی کھجور نکال لیتا ہے اور بڑا ظلم کرتا ہے، مارتا ہے. چودھری ہے، پیسے والا ہے، اس کا ہاتھ اپنے بس میں نہیں رہتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلائیے اسے. اس کو لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیها ایاہ بنخلۃ فی الجنہ، یہ کھجور اس آدمی کو دے دو، بدلے میں اللہ ذوالجلال تمہیں جنت کی کھجور عطا فرمائے گا. فابى، ایمان نہ ہو تو پھر اس کی کیا قیمت ہونی تھی؟ انکار کر جاتا ہے. یہی بات جو جنت کی تڑپ رکھنے والے صحابہ کرام تھے. ایک جاہل کو کیا علم کہ رب کے نبی کی زبان سے اتنی بڑی بشارت ہو اور اصل زندگی اور اصل کامیابی جنت کا نظارہ ہو. دنیا کی قیمتیں جنت کے مقابلے میں بڑا حیثیت ہی کیا رکھتی ہیں. ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے دوڑے آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جنت کی بات صرف اس کے لیے خاص ہے یا کسی اور کے لیے بھی؟ کہا جو بھی لینا چاہے. نکلے وہاں سے، پہنچتے اس شخص کے پاس، یا فلاں کھجور مجھے بیچ دو. کہا مجھے نہیں بیچنی. باتیں تو ہوتی ہو. کرتے کراتے سینکڑوں کھجوروں پہ مشتمل باغ ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک کھجور کے بدلے میں اس بندے کو دیتے ہیں اور ایک کھجور خرید کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں. یا رسول اللہ، باغ بھی دے آیا ہوں، گھر بار بھی دے آیا ہوں، ایک کھجور خرید کے آتے ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم من عذق ردا ابی الدحداء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، یہ ابو الدحداء ہے، کتنی ہی جنت کی بہاریں خرید کر کے آ گیا ہے. الہ العالمین مجھے اور آپ کو ایسا جذبہ نصیب فرمائے، ایسا شوق نصیب فرمائے، جہاں پہ بات آ جائے اللہ ذوالجلال کی جانب سے بخشش کے اعلان کی، انعام کے اعلان کی، صحابہ کرام کی طرح یوں تڑپ لے کر کے آگے بڑھنے کی میرا رب توفیق عطا فرمائے. بخشش کس کو ملا کرتی؟ آئیے دیکھیے اللہ ذوالجلال نے میرے اور آپ کے لیے کتنی آسانیاں فرمائی. سب سے پہلی بات، توحید والے ہو، اس ملک میں رہنے والے ہو جس کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ کے جملے ہیں اور کتنے ہی شہیدوں کا لہو ہے. غنیمت جانیے، غنیمت جانیے، اللہ کا احسان جانیے. یہ توحید تو اللہ ذوالجلال نے بغیر کسی محنت کی عطا فرمائی، اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں. اس پہ پکے ہو جاؤ، اس پہ پکے ہو جاؤ، توحید والے بن جاؤ. تمہارے دل کی آواز ہونی چاہیے خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، داتا بھی اللہ، بگڑی بنانے والا بھی اللہ. توحید کے اس جملے کو عام کیجئے اپنے اپنے رشتے داروں میں. جہاں دیکھتے ہو کوئی اتنا گرا ہوا ہے، رب کو بھولا ہوا ہے، بتاؤ اسے سب کچھ ملتا ہے، اللہ کے دربار سے ملتا ہے. ما من نفس تموت وهي تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. صحیح الجامع 5793 نمبر. کہا اس عقیدے پہ جس کو موت آ جاتی ہے
اللہ ایک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان دو باتوں کو پکا کر لو، الہ العالمین اس عقیدے کی برکت سے ہی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کبھی زندگی میں شرک کے قریب نہ جانا۔ جامع ترمذی 3540 نمبر روایت۔ غلطی ہے تو ہر کسی سے ہوتی ہے، دیکھو نہیں کہ کتنی غلطیاں ہیں، بس آئندہ زندگی کو سنوارنے کی فکر میں لگ جاؤ۔ یا ابن آدم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة۔ زمین کتنی بڑی ہے، ساری کی ساری زمین گناہوں سے بھر جائے، ایک شرک نہیں ہونا چاہیے، شرک نہیں ہونا چاہیے۔ توحید لے کے آنا، جتنی غلطیاں لے کے آؤ گے رب رحمت کی برکھا برسائے گا، سارے ہی معاف فرما دے گا۔ توحید کے ساتھ ہی جب اللہ نے توحید دے دی، اب کرنے کا کام یہ ہے نیکی کو اختیار کرو، جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو دنیا کی گلشنوں میں، دنیا کے نشے میں الجھتے ہی نہ جاؤ، اللہ کی جانب لوٹو، نیکی کو اختیار کرو۔ یہ تو اللہ کا بدل ہے، کون نہیں جانتا کہ یہ نیکی ہے؟ جو اچھا کام ہے وہ نیکی ہے، اللہ والے بن کے نیکی کو اختیار کر لو، میرا رب ادنا سی نیکی کو بھی بہانہ بنا کے معافی کا قلم دے دے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 7 میں میرا رب فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ نیکی کو اختیار کرنے والا راستہ بڑی مصیبتوں والا ہے، کیوں آسان نہیں ہے؟ اللہ کی راہ میں کچھ بھی ہو جائے برداشت کیجیے، اللہ کی اطاعت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ نیکی کو اختیار کرتے رہنا، نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، دعا ہے، اللہ کے معاملے میں نیکی، مخلوق کے معاملے میں نیکی، آپ نیکی کو اختیار کرتے رہو، میرا رب کبھی آپ کو تنہا نہیں کرے گا۔ آپ کے دل میں خوف ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤں؟ لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5۔ اللہ کے سامنے جب تک 5 سوالات کے جوابات نہیں ہو جاتے، اس بندے کے پاؤں تو حرکت نہیں کر پائیں گے۔ میرا نام پوچھے گا جوانی دی تھی کہاں لگا کے آئے ہو، کہاں سے مال کمایا تھا، کہاں پہ لگایا تھا؟ کتنے مشکل سوال ہے۔ یہاں پہ تو 1 مہینے کا کسی جگہ حساب دینا مشکل ہو جاتا ہے، زندگی کی ایک سانس کا، وہ بھی اللہ ذوالجلال کو حساب دینا کہاں آسان ہوگا؟ اس بندے کے دل میں رب کا خوف آ جاتا ہے، میرا رب اللہ کے خوف کو دیکھ کر کے ہی معاف کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ انما تنذر من
اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. سورہ ملک میں میرا رب فرماتا ہے ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ساری زندگی گزر گئی گناہ کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے، بغاوت کرتے ہوئے، بوڑھا ہو گیا، اپنے بچوں کو بلایا. اب پتہ تو تھا اسے زندگی ختم ہو جائے گی تو اللہ کے سامنے جواب کیسے دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یہ بوڑھا شخص اپنے بچوں کو بولتا ہے بیٹا جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری میت کو جلا دینا اور جو راکھ ہو کچھ پانی میں بہا دینا، کچھ فضاؤں میں اڑا دینا، ختم ہو جائے گی بات. ڈر تھا، ایسے ہی ہو جلا دیا گیا، پانی میں بہا دیا گیا، فضاؤں میں راکھ کو اڑا دیا گیا. اللہ کے مقابلے میں انسان بھلا کیا کر سکتا ہے؟ میرے رب کا حکم ہوتا ہے، راکھ ملتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اصلی حالت میں سامنے کھڑا کر دیا. ما حملک، اس لیے لما صنعت، کیوں کیا اسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ بولتا ہے من خشیتک یا رب، اللہ تیرے سامنے آنے سے تو ڈرتا تھا، یہی تو خوف لگا ہوا تھا. اللہ کے اس خوف کو دیکھ کر کے جو انسان کے دل میں آیا، اللہ ذوالجلال اس بات کو اتنا محبوب جانتے ہیں کہ میرے بندے کے دل میں خوف ہو اللہ ذوالجلال کا ہو، میرے رب نے اس کو معاف فرما دیا. الہ العالمین مجھے اور آپ کو بھی اپنے دل میں اللہ کا خوف بٹھانے کی توفیق عطا فرما. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ نماز چھوڑا کرتا ہے، جھوٹ بولا کرتا ہے، دھوکہ دیا کرتا ہے. اگر میں اور آپ نماز پڑھنے لگ جائیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دیکھیے اللہ ذوالجلال کی جانب سے کس طرح میرا رب معافی کا اعلان فرماتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، 5 نمازیں دن میں، 5 فرضی نمازیں یہ بندہ پڑھتا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہر گزرتی ہو 5 مرتبہ یہ غسل کرتا ہو هل يبقى من درنه شيء، میل کچھ باقی رہ جائے گی؟ کیا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. فرمایا فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ اس کے بھی اس طرح گناہ سارے ہی دھو دیا کرتا ہے. 5 نمازیں تو دور کی بات. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد یتوضا فیسبغ الوضوء، وضو کرتا ہے، کامل وضو کرتا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہو جاتا ہے، 2 رکعتیں، پابندی نہیں ہے، فرضی نماز ہے، نفلی نماز ہے، لیکن یہ 2 رکعتیں اس نے پڑھی ہیں یقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، پوری توجہ ہے اللہ ذوالجلال کی جانب. یہ نماز پڑھتے ہیں تو
فکر، تخیلات، کبھی ادھر کبھی ادھر، پوری توجہ کے ساتھ اللہ ذوالجلال خوبصورتی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن انسان کوشش تو زندگی بھر کرتا ہے اور کرتی رہنی چاہیے، کرتے رہنا چاہیے کہ ہم نماز کو خوبصورت بنائیں، لیکن کبھی کبھی انسان کی طبیعت بن جاتی ہے، چوٹ دنیا سے لگتی ہے، پریشانی دنیا کی ہوتی ہے، لیکن ایک ماحول بنا ہوتا ہے، کوئی ملتا نہیں ہے کہ کس سے انسان شیئر کرے۔ اللہ سے پیارا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ مشورہ ہے، آپ وہ لمحات جو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہو، آپ لوٹ ہی اللہ کی جانب، ضائع نہیں کیجیے، وضو کیجیے بڑے اہتمام کے ساتھ۔ یہاں بیٹے کو تکلیف ہو، تکلیف کی شدت ظاہر ہو جاتی ہے، اپنے باپ کے گلے لگتا ہے، آنسو خود بخود آ جاتے ہیں، تکلیف ہے، ماں کی گود میں سر رکھتا ہے، آنسو خود آ جاتے ہیں۔ تعلق ہے نا، محبتوں کا اللہ کے ساتھ تعلق، رب سے بڑا مہربان کوئی نہیں۔ آپ ان لمحات میں وضو کیجیے، اہتمام سے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیے، پوری توجہ سے 2 رکعتیں پڑھیے، اہتمام سے پڑھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کتنی آسانی ہے امت محمدیہ کے لیے، فرمایا 2 رکعتیں پوری توجہ سے پڑھنے میں اگر کامیاب ہو جاتے ہو، اللہ وجبت لہ الجنہ، اس نے پڑھی تو 2 رکعتیں ہیں، اللہ جنت اس میں فاتح فرما دیتا ہے۔ غفر لہ ذنب، شرط یہ ہے کہ توجہ سے پڑھ لے، اللہ اس کے گناہوں کے معافی کا قلم دے دیتے ہیں۔ میرے رب کو تو بہانے چاہیے، کسی بھی انداز سے میرا بندہ میرا ہو جائے، میرا رب اس بات کو پسند فرماتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ نے آنا ہوتا ہے جب اذان سنتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال حين يسمع المؤذن، اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جواب دیتے ہیں وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، جواب دیتے ہیں رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا۔ دیا تو اذان کا جواب ہے۔ صحیح مسلم کی 386 نمبر روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر لہ ذنب، دیتا تو اذان کا یہ جواب ہے، میرا رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اذان کا جواب دینا یہ تو اللہ کے لیے تھا، مخلوق کے لیے ادنا سی اگر کوئی آسانی کر دیتا ہے، اس کے دل کا ارادہ اگر اللہ کو پسند آ جائے، معمولی سی نیکی کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بینما رجل یمشی بطریق وجد حسن شوق علی الطریق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی 652 نمبر روایت، ایک شخص نے دیکھا راستے میں ٹہنی آگے کو بڑی ہوئی ہے، سوچا جاتے ہوئے کسی کو تکلیف نہ دے، اس ٹہنی کو ہٹا دیتا ہے۔ ارادہ یہ تھا اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی ہو جائے، روڑے اٹکانے والا نہیں، پریشانیوں میں الجھانے والا نہیں، اللہ کی مخلوق کے معاملے میں آسانیاں کرنے والا۔ صرف اتنی سی بات تھی، ارادہ دل کا اللہ کو پسند آتا ہے، اللہ اس کے لیے معافی کا اعلان کر دیتا ہے۔ جبکہ دوسری روایت
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں دیکھا رجل یتقلب فی الجنہ، خوشی سے کلا بازیاں لیتے ہوئے، خوشی سے اچھلتے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے یہ کون سا خوش نصیب ہے؟ راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹایا تھا، ارادہ صرف اتنا تھا اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی ہو جائے. ایک اتنا سا عمل اللہ ذل جلال نے دیکھا، میرے رب نے جنت کا مہمان بنا دیا ہے. ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے آسانی کرنی چاہیے. دلوں میں نفرتیں، قدورتیں، تعصب، اس کو جگہ نہیں دینی چاہیے. برتن اکٹھے ہو آواز تو آئی جاتی ہے، طبیعت ہے، مزاج ہے. بات کبھی کبھی طبیعت کے مخالف بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کا بھائی ہے. ایک ہی مسجد میں نماز پڑھ کے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے، کبھی کبھی تو پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کے بھی اس کے دل کی اور اس کے دل کا تعصب جاتا ہی نہیں ہے. دل کی دنیا کو روشن کرو ایثار کے جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ. کوئی بات نہیں ہے، اس کو لوٹاؤ اللہ کی جانب. میرے مولا میں دنیا میں اس کے معاملے میں دل کو صاف کرتا ہوں، اس نے غلطی بھی کی، میں نے اس کو معاف کیا، بلکہ تو مجھے معاف کر دے اللہ، تو مجھے معاف کر دے. یہ تو رب کے فیصلے ہیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ غصہ تم دل سے مٹا دو؟ رحمان معافی کا اعلان تمہارے لیے فرما دے. ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحا الا غفر لهما. بازار میں ملاقات ہوتی ہے، مسجد میں ملاقات ہوتی ہے، آگے بڑھیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہاتھ آگے بڑھائیے. آپ نے محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، دعا کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اکرام کے ساتھ آپ نے سلام میں پہل کی. ہاتھ بعد میں جدا ہوتے ہیں، معافی کا اعلان میرا رب پہلے ہی فرما دے دیا ہے. اللہ ذل جلال دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، اخوت، احترام اور پیار کا جذبہ بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. کھانا تو سبھی کھاتے ہیں، 3 وقت بھی کھا لیتے ہیں، لیکن رب کی آسانی کیا ہے؟ من اکل طعاما، کھانا کھاتے ہو زبان سے بول دو الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. دعا تم پڑھ لیتے ہو غفر لہ ذنبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا پڑھنے والا تو دعا پڑھتا ہے، اللہ معافی کا اعلان فرما دیتا ہے. وَمَن لَبِثَ ثَوْبًا، کپڑا پہنتے ہو، لباس پہنتے ہو، آپ بول دیا کرو نا الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. ادھر دعا ختم ہوتی ہے، ادھر میرا رب معافی کا اعلان فرما دیتے ہیں. صحیح بخاری 6405 نمبر روایت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ، دن میں 100 مرتبہ جو اپنی زبان سے یہ بولتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، کتنا کو وقت لگے گا، کتنا کو وقت لگے گا. اور کبھی کبھی ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے ایک شخص کے گناہ اگر زندگی میں ہوں گے تو کتنے ہوں گے؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 100 مرتبہ پڑھ لو سبحان اللہ و بحمدہ، لیکن دل سے پڑھو، دل سے پڑھو۔ اگر آپ کا اخلاص اللہ کو پسند آ گیا، حبت خطاياها وان كانت مثل زبد البحر، 100 مرتبہ بولا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، میرا رب کتنے گناہ معاف فرماتا ہے، سمندر کی چھات کے برابر بھی گناہ ہو اللہ سارے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ الہ العالمین مجھے اور آپ کو ان آسانیوں کو لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور بخشش کا وہ سامان جو اللہ ذل جلال نے ہمارے لیے آسان کیا ہے اس کو زندگی میں لے کر کے دنیا و آخرت کی کامیابیاں سمیٹنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ انسان جب لوٹتا ہے اللہ ذل جلال کی جانب، اس کے لوٹنے میں دیر ہوا کرتی ہے، اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوا کرتی۔ کون سا جرم تھا جو کفل کی زندگی میں نہیں تھا؟ کون سی زیادتی تھی جو مخلوق پہ وہ ڈھاتا نہیں تھا؟ کسی مظلوم پہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جب منہ مانگی قیمت دی تھی، لاچار عورت تھی، بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوئی، کفل کے ساتھ رات گزارنے کے لیے مجبوریوں کی ماری تیار ہو جاتی ہے۔ جب علیحدہ ہوئے، تنہا ہوئے، اکیلے ہوئے، اللہ سے ڈر جاؤ، روئی جاتی، کانپی جاتی۔ جب دل میں بات اترنا ہو، کفن سوچتا ہے میں نے تو زندگی میں کیا کچھ نہیں کیا، لیکن یہ پہلا موقع ہے، اس انداز سے ڈری جا رہی ہے، بات دل میں اتری، واپس لے جا۔ اب وہی رات تھی، کفن تھا، زندگی کی ایک جانب ساری کی ساری کالی کھڑبوتیں تھی، کس انداز سے وہ رب کی جانب لوٹا ہوگا، رویا ہوگا، تڑپا ہوگا، ہاتھ اٹھائے ہوگے، اللہ ذل جلال کو آوازیں دی، فوت ہو جاتے۔ لوگ سمجھ رہے تھے شکل بدل جائے، لیکن یہ الفاظ جو تاریخ کا حصہ بنے کہ اللہ ذل جلال نے لوگوں کو خبر دی کہ اللہ ذل جلال نے کفن کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ زندگی بلا شبہ خطائیں، غلطیاں، گناہ، مہربانیاں، سرکشی سب کچھ ہے زندگی میں، لیکن میرے بھائیوں اللہ ذل جلال کی جانب سے کب آواز لگ جائے، یہ اللہ کے معاملے ہیں۔ وہ جوانی میں بلا لے، وہ لڑکپن میں بلا لے، وہ جس حال میں بلا لے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ آج کی ہماری اس ملاقات کا خلاصہ یہ ہے، اپنے اپنے جگہ اپنے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے ہمیں رب کی جانب لوٹنے کی فکر رہنی چاہیے، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں، اور جب جب موقع ملے استغفار کرتے رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح
کثرت سے استغفار کرتے تھے، اللہ ذوالجلال سے معافی کے طلبگار ہوتے تھے۔ مجھے اور آپ کو بھی اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں معاف فرمائے۔ جہاں معافی مانگنی چاہیے وہاں آئندہ زندگی کے لیے اللہ ذوالجلال کی اطاعت اور بندگی کے ساتھ خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے دل سے ایک جذبہ اور فکر بیدار ہونی چاہیے کہ آئندہ زندگی ہوگی اللہ ذوالجلال کی حقیقی اطاعت اور بندگی والی ہوگی۔ جس کو یہ فکر لگی ہو اور زبان پہ استغفار ہو، انشاءاللہ اللہ ذوالجلال یقیناً اس کے ارادے کو دیکھ کے ضرور اس کے ساتھ رحمتوں والا بخشش والا معاملہ فرمائے گی۔ الہ العالمین، جو پریشان ہے پریشانیاں دور فرما، جو تنگ حال ہے تنگیاں دور فرما، جو مقروض ہے قرض اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں، کاملہ عاجلہ شفا عطا فرما۔ الہ العالمین، زندگی میں اپنی جانب لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ زندگی کی لاکھ ضروریات ہیں، بنا کے پوری فرما۔ یا اللہ، ہم تیرا ہونا چاہتے ہیں، ان راہوں کو آسان فرما جو ہمیں تیرے قریب کر دے۔ ان راہوں سے ہم سب کو محفوظ فرما جو راہیں اللہ سے دور لے جاتی ہے۔ قبر کی وحشت، تنہائی، تاریکی اور عذاب سے بچا، اور جنت الفردوس میں اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔